کیونکہ حضور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ 819 سال ہو گئے، کئی حکومتیں بدلی ہیں جی، کئی بادشاہ دنیا سے چلے گئے، جی، کئی شہنشاہ چلے گئے، جی، اور جو موجودہ سرکار ہے، جی، جو حکومت ہے اس وقت، جی، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں۔ الحمدللہ۔ ملک کے حالات سے آپ باخبر ہی ہوں گے کہ آئے دن مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی مساجد، مدارس، خانقاہوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور اب تو حد ہی ہو گئی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سلطان الہند ہیں، ان کی درگاہ میں مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جہاں پر مسلمان ہی نہیں بلکہ سکھ، عیسائی اور ہندو لوگ بھی جا کر اپنی مرادوں کو مانگتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے عطا کرنے سے ان لوگوں کی مرادوں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے کورٹ میں یہ عرضی داخل کی ہے کہ یہ درگاہ نہیں بلکہ شیو مندر ہے، اور کورٹ نے اس عرضی کو قبول بھی کر لیا ہے۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں کب تشریف لے کر آئے، اور آپ کا وصال کب ہوا، اور آپ کا مزار ہندوستان میں کتنا پرانا ہے، یہ بھی آپ بتائیں، وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا کیوں نہ ہو پیارا معین الدین اجمیری، رسول پاک کا بیٹا معین الدین اجمیری، کرے کوئی بھی تخت و تاج کا دعویٰ مگر خواجہ، کرے کوئی بھی تخت و تاج کا دعویٰ مگر خواجہ، تم ہی ہو ہند کے راجا معین الدین اجمیری، اور بگاڑے گا بھلا کیا کوئی میرا کچھ اے خواجہ، بگاڑے گا بھلا کیا کوئی میرا کچھ اے خواجہ، میں ہوں جب آپ کا شیدا معین الدین اجمیری، پکارو تم محبت سے بھریں گے جھولیاں بے شک، پکارو تم محبت سے بھریں گے جھولیاں بے شک، سمندر ہیں محبت کا معین الدین اجمیری، سمندر ہیں محبت کا معین الدین اجمیری۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھے سوال کیے ہیں کہ اس وقت جو ملک ہندوستان کے حالات ہیں اس کے تعلق سے آپ نے سوال کیے ہیں، اور حضور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ نے بھی سوال کیا کہ آپ کب پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ بغور سماعت کریں کہ حضور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی ہے، اور وصال آپ کا کب ہوا ہے، اور وصال فرمائے ہوئے اب تک حضرت سلطان الہند خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا وقت گزر چکا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین سید حسن چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کا اسم گرامی بہت نمایاں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 537 ہجری و مطابق 1142 عیسوی کو سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں ایک پاکیزہ اور علمی گھرانے میں ہوئی۔ جی، آپ کا اسم گرامی حسن ہے، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور القابات میں معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند، عطائے رسول شامل ہے۔ حصول علم کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام، بغداد کا سفر بھی فرمایا، اور بزرگان دین سے اکتساب فیض کیا، جن میں آپ کی پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی
اور پیران پیر حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ زیارت حرمین کے دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو ہند کی ولایت عطا ہوئی اور وہاں دین کی خدمت بجا لانے کا حکم ملا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سرزمین ہند تشریف لائے اور اجمیر شریف راجستھان کو اپنا مستقل مسکن بناتے ہوئے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا آغاز فرمایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات میں سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخلاق، کردار اور گفتار سے اس خطے میں اسلام کا بول بالا فرمایا۔ لاکھوں لوگ آپ کی نگاہ فیض سے متاثر ہو کر کفر کی اندھیریوں سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئے۔ ہند میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ایک زبردست اسلامی روحانی اور سماجی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ خواجہ غریب نواز ہی کے طفیل ہند میں سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا جی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصلاح و تبلیغ کے ذریعے تلامذہ و خلفاء کی ایسی جماعت تیار کی جس نے بر عظیم یعنی پاک و ہند کے کونے کونے میں خدمت دین کا عظیم فریضہ سر انجام دیا۔ جی جی، دہلی میں آپ کی خلیفہ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے اور ناگور میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت دین کے فرائض سر انجام دیے جی، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو عروج تک پہنچانے میں آپ کے خلفاء نے بھی بھرپور حصہ ملایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن کو، شیخ جمال الدین ہانسوی علیہ الرحمہ نے ہانسی کو اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کو مرکز بنا کر اصلاح و تبلیغ کی خدمت سر انجام دی۔ جی، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر و تصنیف کے ذریعے بھی اشاعت دین اور مخلوق خدا کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ جی، آپ کی تصانیف میں انیس الارواح، کشف الاسرار اور گنج الاسرار اور دیوان معین کا تذکرہ ملتا ہے۔ جی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 45 سال سرزمین ہند پر دین اسلام کی خدمت سر انجام دی جی، اور ہند کے ظلمت کدے میں اسلام کا اجالا پھیلایا۔ جی، اور آپ کا وصال 6 رجب 627 ہجری کو اجمیر شریف راجستھان ہند میں ہوا اور یہیں مزار شریف بنا۔ آج بر عظیم پاک و ہند میں ایمان و اسلام کی جو بہار نظر آ رہی ہے، اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سعی بے مثال کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ جی، جی، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 627 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، جی، یعنی 1446 ہجری چل رہی ہے، جی، یعنی آپ کو وصال فرمائے ہوئے 819 سال ہو گئے۔ جی، 819 سال، اب اتنا طویل کہتے زمانہ گزر گیا، 819 سال 819 سال کے بعد میں آج لوگ کہتے ہیں کہ وہاں مزار نہیں یا اس کے اندر مندر ہے۔ جی، تو ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ الحمدللہ جو ہمارا ملک ہے ہندوستان، یہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، صرف کس وجہ سے کہ ہم لوگ امن والے ہیں۔ جی، صرف ہم ہی نہیں بلکہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کا امن برقرار نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک ہندوستان کے اندر قتل و غارت ہو اور آپس میں اختلاف ہو اور ہندوستان کے لوگ آپس میں ہی بٹ جائیں۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں ہندوستان، یہ وہ بہت مبارک ہندوستان جس کے تعلق سے علامہ اقبال نے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اور الحمدللہ ہندوستان
امن کے معاملے میں صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر ممالک میں بھی یہ ہندوستان جانا اور پہچانا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ امن خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر وہ درگاہ جہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھائی بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سکھ بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا ہے۔ حضور، کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے ہندوستان کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کو آپس میں لڑوایا جائے اور قتل و غارت کروایا جائے۔ آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ دیکھیں، آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کے بھی آبا و اجداد گئے ہوں گے حضور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو میں بدیہی گزارش کروں گا کہ جو ماحول ہے ہندوستان کا وہ بالکل خراب نہ کریں۔ میں گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ آپ بالکل بے فکر رہیں ایسے لوگوں سے، کیونکہ ایسے لوگ آتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، لیکن آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ یا موب لنچنگ کی بات نہیں ہے، یہ بات حضور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ جن کے بٹھائے ہوئے اونٹ اگر سپاہی نہ اٹھا سکیں، پھر حضور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پاک پر ایسی حرکت کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے ابھی تک کرامتیں سنی ہیں، اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کرامتیں سنی جھوٹی تو نہیں ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل آپ بے خبر رہیں، انشاءاللہ یہ بات سلطان الہند کی ہے۔ وہ سلطان الہند صرف وہاں پر مسلمان ہی نہیں، آج ہم ہی نہیں آپ کے بارے میں آپ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ایک انگریز، مولانا میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں جی ایک انگریز آیا ہندوستان گھومنے کے لیے، جی اس نے لال قلعہ دیکھا، تاج محل دیکھا، اور ہندوستان کے اندر جو مشہور اور جو چیزیں ہیں یا جو جگہ ہیں وہاں گھوما۔ جی جب وہ اپنے وطن واپس گیا جی تو اس کے دوست و احباب نے پوچھا کہ تم کیا دیکھ کر کے آئے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے نا اور مجھے بڑا تعجب ہوا۔ بولے کس بات پہ تعجب ہوا؟ بولے پورا ہندوستان گھوما ہوں، بولے پورا ہندوستان گھوما ہوں، لیکن جو ہم نے عجیب چیز دیکھی وہ یہ کہ پورے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر اگر کوئی راز کرنے والا ہے تو وہ اجمیر کے خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک یہ کوئی نیا نہیں ہے، 70 سال 80 سال 100 سال نہیں بلکہ 819 سال ہو چکے ہیں اس مزار پاک کو قائم ہوئے۔ آپ بتائیں، اگر کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہاں پر مندر ہے، بھائی تمہاری مرضی جہاں آئے گی تم وہاں مندر بتا دو گے؟ تمہاری مرضی جہاں آئے تم اس مسجد پہ اٹیک کر رہے ہو؟ یاد رکھنا، میں گزارش کروں گا ہندوستان کے پردھان منتری سے کہ یہ ہندوستان اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ 819 سال ہو گئے، کئی حکومتیں بدلی ہیں، جی کئی بادشاہ دنیا سے چلے گئے، جی کئی شہنشاہ چلے گئے، جی اور جو موجودہ سرکار ہے، جی جو حکومت ہے اس وقت، جی تو اس حکومت کو بھی عقیدت حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ جی تو میری گزارش ہے کہ ہندوستان کا ماحول نہ خراب کریں۔ حضور، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کورٹ کو یہ عرضی قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، اس وجہ سے کہ سلطان الہند حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دیگر تمام ممالک میں ہیں، اور وہاں سے عاشقان خواجہ ہندوستان تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور اس کا فائدہ گورنمنٹ کو بھی ہوتا ہے۔ کورٹ نے یہ عرضی قبول کی، آپ اس تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ جی، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھارت کے مسلمانوں کے سب سے اہم اولیاء اکرام میں سے ایک ہیں، جی اور ان کے آستانے پر صدیوں سے لوگ جا رہے ہیں جی اور جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور کئی راجا مہاراجا شہنشاہ آئے اور چلے گئے، جی لیکن خواجہ اجمیری کا آستانہ آج بھی آباد ہے۔ بالکل۔ 1991 کا عبادت گاہوں کا قانون صاف کہتا ہے کہ کسی بھی عبادت گاہ کی مذہبی پہچان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جی نہ عدالت میں ان معاملوں کی سنوائی ہوگی، تو یہ عدالتوں کا قانونی فرض ہے جی کہ وہ 1991 ایکٹ کو عمل میں لائیں۔ جی اور بہت ہی افسوس بات ہے کہ ہندو تنظیموں کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے قانون اور سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جی جی تو ملک ہندوستان کے پردھان منتری چپ چاپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا دیش کے پردھان منتری سے کہ ہندوستان کا امن و امان خراب نہ ہو اور امن و امان قائم رکھیں۔